أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. معزز سامعین کرام اور ذی قدر بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ مجھے حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس باسعادت محفل میں ہم ایک خاص مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. جو خوشی کا موقع ہے اللہ نصیب فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ استقامت دے اور ساری زندگی اسی طرح خوشی کے ساتھ ملنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج اس مختصر سے وقت میں بیوی کا مقام ہی بیان کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بیوی کس ہستی کا نام قرار دیا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں بیوی کا کیا مقام ہے، بیوی کس عظمت کا نام ہے. اس سے پہلے بھی ہم جمع ہوئے تھے اپنی بہن کی منگنی جناب ثاقب صاحب سے پائی تھی، اس میں بیٹی کا مقام بیان کیا. آج اللہ کی توفیق سے الحمدللہ بیوی کا مقام بیان کیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی، بزرگ بیوی، مالدار بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پاتی ہے اور وہ باوفا بیوی کی عورت ہو کر اللہ کے محبوب پیغمبر کو تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کریں کہ آپ استقامت سے ڈٹے رہیے، آپ اللہ کے وہ آخری پیغمبر بننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ وفات پاتی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین، جیون ساتھی، زندگی میں ساتھ نبھانے والا دنیا سے رخصت ہو گئے. خولہ بنت حکیم جب آپ کی یہ ناراضگیاں، آپ کی یہ خفگی، آپ کا یہ خاموش رہنا دیکھتی ہیں تو خولہ بنت حکیم سے برداشت نہیں ہوتا. عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر آپ کی اجازت ہو تو صدیق اکبر کی بیٹی کا رشتہ
آپ کے لیے مانگنا نہ، ہائے خولہ بنت حکیم پہ بھی قربانی، جو میرے محمد کے غم کو سمجھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک خاون ہونے سے کی حیثیت سے جو دکھ ملتا ہے اس سے سمجھ گئی کہ آپ غمگین ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مانگ لے، میری اجازت ہے۔ خولہ بنت حکیم آتی ہے ام رومان کے پاس، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے۔ کہتی ہیں میں رشتہ مانگنے آئی ہوں، اور رشتہ آپ کی بیٹی کا، اور رشتہ بھی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنے آئی ہوں۔ ام رومان عرض کرتی ہیں اس سے بڑی سعادت کی بات، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات، خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو لباس میں ہی نہیں سمیٹ رہے، کہاں ہم، کہاں اللہ کے پاک پیغمبر۔ اور یہاں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے لیے والدہ محترمہ رشتہ مانگتی ہے۔ اللہ ہمارے والدین کو لمبی زندگی سدا قائم اور دائم رکھے۔ اور کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے لیے بہنیں گھومتی ہیں رشتہ مانگنے، اور کوئی خوش قسمت رشتہ دار ہوتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے چلتے ہیں۔ اور آپ کی قسمت پر قربان جاؤں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا رشتہ، آپ کی مقدر، کہ آپ کے رشتے کے لیے رب العالمین نے عرش سے فیصلہ کیا۔ رب العالمین نے 7 آسمان سے وحی نازل کی تھی کہ آپ عائشہ سے نکاح کر لیجیے، اور انشاءاللہ دلیل سے ثابت کر کے بتاؤں گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا، ام رومان شکر ادا کرتی ہیں، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے شوال کے مہینے میں ہی نکاح ہوا اور شوال ہی کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ جب ہجرت ہو چکی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی اہلیہ کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ منگنی ہو چکی، نکاح ہو چکا، اب تو فراوانی ہے، اب تو غریبی کا دور گزر گیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ جس عظمت اور شان والی بیٹی ہے صدیق کائنات، ہائے صدیق اکبر، آپ کس عظمت کے پہاڑ ہیں۔ کہا کہ جو آپ کو اپنے دل کا ٹکڑا دے سکتا ہے، لخت جگر دے سکتا ہے، وہ آپ کو مہر کی رقم نہیں دے سکتا۔ فوراً چلتے ہیں اور مہر کی رقم لا کر سسر خود داماد کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، یہ لیجئے مہر کی رقم، آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے ویسے تو قرآن میں نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات میں بسنے والوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سن لو، اگر تمہیں نمونہ چاہیے، آئیڈین چاہیے، کس طرح عمل کریں، کس کے طریقے پر عمل کریں، تو محمد عربی کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کی رقم لیتے ہیں اور مہر کی رقم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھجوا دیتے ہیں۔ صدیق اکبر گھر لوٹتے ہیں، ام رومان سے کہتے ہیں میری بیٹی، میری چہیتی کو تیار کر دیجیے، دلہن بنا لیجیے۔ آسمان اور زمین نے وہ نظارہ دیکھا، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، صدیق کائنات دلہن بن رہی ہیں اور دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس گھر کی طرف آتے ہیں، جس گھر میں آپ کی رخصتی ہوتی ہے، وہ کوئی بنگلہ اور کھوٹی بھی نہیں ہے، 6-7 فٹ کا گھر ہے، کھجوروں کی چھت ہے،
لیکن اس گھر میں ایک برکت ہے کہ وہ گھر نہیں بلکہ حجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس صحن میں آتے ہیں وہ صحن بھی نہیں، وہ مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس دولہا کے آنگن میں آتے ہیں وہ دولہا بھی نہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، أريتك في المنام ثلاث ليال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ نے 3 راتوں میں لگاتار ایک در پہ کے بعد دیکھ رہے تجھے دکھائی دی۔ اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے۔ جاءنی بکل ملک، کون لاتا تھا خواب میں؟ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے لاتے تھے۔ اور کس چیز میں لاتے تھے؟ فی سرقۃ عتی قطعۃ من حریر، ایک کپڑے میں لاتے تھے آپ کی تصویر، لیکن وہ کپڑا بھی ریشم کا کپڑا تھا۔ ہذہ زوجتک، یہ آپ کی اہلیہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے آپ کی گھر والی کی تصویر ہے جو اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے، آپ کو نواز دیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ ہذہ امرأتک، یہ آپ کی اہلیہ ہیں، یہ آپ کی زوج محترمہ ہیں، تمام امت کے مومنوں کی ماں ہے، عنقریب آپ کا یہ غم دور ہو جائے گا، اللہ آپ کو اتنی خوشی نصیب فرما دیں گے، آپ غم بھول جائیں۔ ہذہ امرأتک فاکشف، جب میں نے اس ریشم کے کپڑے سے پردہ ہٹایا، فاکشف وجہک عائشہ، اس میں نے تیرا ہی چہرہ پایا۔ فیقول، پھر میرے زبان اقدس پہ یہ کلمات تھے، ایُک ھذا من عند اللہ، اے اللہ میں جو رات میں 3 دفعہ 3 راتوں میں نے جس عورت کی تصویر دیکھی، جس عورت کی تصویر تو نے مجھے دکھلائی، اگر اس میں میرے لیے خیر ہو، اگر اس میں میرے لیے برکت ہو، یمضی بھی، اسے میرے لیے لکھ دے، برقرار رکھنا۔ یہ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اور امام ترمذی تو عجیب کمال کرتے ہیں، وہ تو اس حدیث کو نقل کر کے کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام الملائکہ جبرائیل امین کہنے لگے، ہذہ زوجتک فی الدنیا وفی الجنہ، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ عفت پاک دامنی کے ایسی مثال ہے کہ اس کی پاک دامنی کے لیے رب العالمین نے عرش سے قرآن نازل کیا، سورہ نور کی آیات نازل کر دی، اور یہ دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ نبھائے گی۔ پیار سے گھریلو زندگی کی طرف آئیے، اللہ ہمیں اس طرح خوشیاں نصیب فرمائے۔ پیار سے کبھی پکارتے ہیں یا عائشہ، اور پیار اور محبت سے کبھی پکارتے ہیں یا عائشہ، پیار اور محبت کے نئے انداز میں پکارتے ہیں یا حمیرہ، پیار اور محبت کے انداز میں کبھی کہتے ہیں یا بنت صدیق، یا ابی بکر، یا صدیقہ۔ حمیرہ سفید رنگت والی، سرخ، اللہ کے محبوب پیغمبر کو ان کی رنگت بھی اتنی محبوب تھی۔ یہ مختلف القابات، یہ پیار اور محبت کی دلیل ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو تو من کرتا ہے کہ میں کس انداز میں، کس طریقے سے، کس پیرائی میں اس کی تعریف کروں۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں اللہ کے محبوب پیغمبر جلوہ افروز ہیں، پوچھتے ہیں
ای الناس احب الیہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو بتلا دیجئے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند آپ کو کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے۔ محفل میں علن اعلان اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ، مجھے عائشہ محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہماری ماں اتنی عظمت والی ماں، اللہ نے ہمیں اس طرح ماں سے نوازا ہے، لیکن ہمیں قدر، مجمع میں ہمیں بیوی کی تعریف کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جھجک محسوس ہوتا ہے، بیوی سے پیار اور محبت کرنے پر عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ محمد عربی کی مثال ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ علن اعلان کہتے ہیں بغیر جھجک کے عائشہ۔ صحابی رسول دوبارہ گویا ہوئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فَمِنَ الرِّجَالِ، میرا مطلب عورتوں میں نہیں تھا بلکہ میرا مطلب تو یہ تھا مردوں میں آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا ابو عائشہ، مردوں میں عائشہ کے باپ محبوب ہیں۔ ہر طرح، ہر انداز میں، ہر طرف سے عائشہ اور عائشہ کے باپ کی تعریف ہو رہی، اور کیوں نہ ہو۔ صدیق اکبر نے وفا کا پیکر کھڑا کر دیا، جب ساری طرف سے انکار تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا تھا، صدیق اکبر نے وہ سنگر وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اور صدیق کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات میں کنواری کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، اور دین صحابہ کرام تک، امت تک جتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچا ہے اتنا کہیں دوسرے ازواج مطہرات سے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، او میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لا اعجبک بکثرت من العلم الدین، آپ کو دین کا علم جتنا بھی نصیب ہوا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہوا، کیونکہ آپ زوج محترمہ امام الانبیاء کی۔ لا اعجبک بطب، لیکن مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری کا علم کہاں سے حاصل ہے، آپ یہ علاج معالجہ کرتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ جب آخری عمر کے ایام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مختلف وفود آتے، مختلف ملکوں سے، مختلف اطراف سے، اس میں عالم بھی ہوتے، اس میں طبیب بھی ہوتے، تو وہ طبیب اپنے علم کے مطابق نسخہ تجویز کر دیتے کہ آپ محمد عربی کو یہ کھلائیے، یہ دوا دیجئے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے، تو وہ تجویز وہ نسخے میں یاد کرتی اور اس سے پھر آپ کا علاج کرتی، مبارک خاتون کا، مبارک شوہر کا علاج کرتی، تو اس وجہ سے مجھے طب کا علم بھی اللہ نے سکھایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے معلوم ہے، تو مجھے نہیں بتلاتی، تو مجھ پر اظہار نہیں کرتی، لیکن میں جان لیتا۔ کہا کیسے؟ شوہر وہ شوہر ہوتا ہے جو بیوی کے مزاج کو سمجھے، اور بیوی بھی کے شوہر کے مزاج و نفسیات کو سمجھے۔ کہا کہ جب آپ خوش ہوتی ہو، آپ جب قسم اٹھاتی ہو تو آپ کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، میرا قسم ہے محمد کے رب پر قسم، اور جب آپ ناراض ہوتی ہو پھر میرا نام نہیں لیتی، پھر آپ کہتی ہو وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے رب پر قسم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی اے اللہ کے پاک پیغمبر، میری زبان صرف آپ کا نام لینے سے رک جاتی ہے، دل میں محبت اسی طرح برقرار ہوتی۔ آخری بات، کون کون سے تذکرے کروں، اللہ ہمیں یہ خوشی نصیب۔ آخری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ازواج مطہرات مل کر ہجرت کے بعد مطالبہ کرتی ہیں، خدمت میں پیش ہوتی ہے کہ دیکھیں
ابھی تو فراوانی ہے، انصار کی عورتیں بھی مزے کر رہی ہیں، مہاجرین کی عورتیں بھی خوشحال ہیں، اب تو ہمیں بھی کچھ مل جائے، اب تو ہم ازواج مطہرات ہیں، ہمیں بھی کچھ سکھ مل جائے، کچھ سکون مل جائے، کچھ نعمت دنیا کی حاصل۔ جائز مطالبہ تھا، کر سکتی تھی، غریبی کا دور گزر گیا، اب امیری کا دور گیا، لیکن یہاں بھی آپ کو سمجھایا جا، یہاں بھی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کائنات کے مومن عورتوں کے لیے مثال بنو گی، اللہ کے محبوب پیغمبر ناراض ہوں گے، 29 دن تک بائیکاٹ کرتے ہیں، مسجد نبوی میں گزارتے ہیں، جب 29 دن کے بعد آپ حجر اقدس میں آتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت تلاوت جو میں نے شروع میں تلاوت، اس میں بھی امی عائشہ کے علم کا مقابلہ ہوتا ہے، آیات نازل ہوتی ہے، اور وہ آیات اللہ کے محبوب پیغمبر سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ عائشہ ایک سوال کرنے لگا ہوں، جلد بازی میں جواب مت دینا، مشورہ کر لینا، اماں سے، بابا جان سے، خوش مزاجی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے مجھے جواب دیتے۔ کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سوال تو کیجیے، کون سا سوال ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجیے اگر یہ چاہتی ہے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوشحالی، دنیا کا سکون، تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، پھر میرے ساتھ ٹھہرنا، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر، اس بات پر بھی میں اپنے بابا جان سے مشورہ کروں گی، اس بات پر میں اپنی امی جان سے مشورہ کروں گی، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی، میں دنیا کی زیب و زینت کو ٹکراتی ہوں، مجھے اللہ چاہیے، مجھے رسول چاہیے، مجھے آخرت کا دین چاہیے۔ جب بقیہ ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں کہ تم بھی جواب دے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری ماں عائشہ نے کیا جواب دیا، وہی ہمارا بھی جواب۔ تمام ازواج مطہرات کے لیے ہمیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے۔ اماں جان نے دنیا کو ٹھکرایا ہے اور ٹکرا کے ثابت کر کے دکھایا ہے، دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، کائنات میں تمام مومن عورتوں کو اللہ ان کی طرح سیرت سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ اس جوڑی پر اپنا خاص فضل و رحم کر دے، اللہ اس پورے خاندان میں رحمت برکت نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔